السلام علیکم. نصرت رضوی آپ کی خدمت میں. حسب وعدہ ہم اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے، اپڈیٹ کریں گے کہ مختلف برڈ سائن پر یہ سورج گرہن کا اور زحل کی 60 کے کیا اثرات پڑنے والے ہیں. سب سے پہلے تو گرہن کی بات کریں کہ گرہن 29 مارچ کو جو لگنے والا ہے سورج گرہن، وہ لگے گا پائسز میں، یعنی کہ ہوت میں لگے گا. تو پائسز والوں کو بڑی احتیاط کی ضرورت ہے. ان کے ساتھ بتانا ہمارا فرض ہے. اللہ کی ذات بہت بڑی ہے، لیکن آگاہ کرنا ہمارا کام ہے. کہ وہ کہتے ہیں نا مرے پہ 100 درے. ایک تو گرہن لگ رہا ہے، دوسرے زحل کی 60 جو چل رہی تھی پچھلے 2.5 سال سے، اور یہ آپ کے 12ویں گھر میں رہا، ایکویریس میں رہا، اس کو نقصان پہنچاتا رہا. اب یہ داخل ہونے والا ہے پائسز میں. تو گرہن کے ساتھ ہی وہ اس میں داخل ہونے والا ہے، تو اس کے اثرات آپ محسوس کریں گے. یہ ہماری شخصیت پر اثر انداز ہوتا ہے، کیونکہ پہلے گھر میں ہوگا. پہلے گھر کا مطلب یہ کہ ہماری شخصیت کو جیسے گرہن لگ جائے. ہم جو سب کو پہلے بڑے اچھے لگتے تھے، قابل بھروسہ لگتے تھے، قابل بھروسہ نہیں رہیں گے. مقناطیسی جو شخصیت ہے، مقناطیسی قوت ہے ہماری شخصیت کی، وہ ختم ہو جاتی ہے. اور ہم پر الزامات لگنے لگتے ہیں، ہمیں بڑے نیگیٹو انداز میں دیکھا جانے لگتا ہے کہ ہم سے کیا کیا غلطیاں ہو رہی ہیں، کیا کیا ہو چکی ہیں. گویا کہ دشمنوں کے ہاتھ میں ایک ڈفلی آ جاتی ہے ہمارے خلاف بجانے کے لیے. تو نقصانات ہوتے ہیں، اور پھر اثرات بھی اس کے 2.5 سال تک رہتے ہیں. تو آپ نے کرنا کیا ہے؟ دیکھیے سورج گرہن میں ہم نے بتایا نماز آیات آپ کو پڑھنی ہے، صدقات آپ کو زیادہ سے زیادہ دینے ہیں. اور اس میں ہوتا ہی ہے جب ہمارے اوپر یہ 60 لگتی ہے، تو یہ ہم اپنے ہاتھوں سے غلط کرتے ہیں نا. دیکھیں نا، ہم دعائیں اپنی تباہی کے لیے خود اپنے لیے دعائیں مانگتے ہیں. ہم وہ چیز نہیں مانگتے نمازوں میں جو ہمارے لیے مفید نہیں، اور ہمیں اس سے نقصان پہنچ جاتا ہے. اسی طرح ہم اس جگہ پہ جاتے ہیں جہاں ہمارے لیے حادثات ہونے ہیں، ہم اس جگہ چلے جاتے ہیں جہاں ہمارے لیے ذلت ہے، اپنے پیروں پہ چل کے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ اپنے دماغ کو کنٹرول کرنا ہے. اب آپ اپنے جانے مانے اور آزمائے ہوئے لوگوں سے دوری اختیار نہ کریں. اگر ان سے کوئی چھوٹی موٹی غلطی بھی، پھر بھی آپ ان کو گلے لگائیں، کیونکہ وہ آپ کے برے وقت میں، کٹھن وقت میں آپ کے ساتھی بنے رہے. ٹھیک ہے، جن جگہوں پر رہ کر آپ نے کمایا، بنائی زندگی، آپ پھلے پھولے، ان جگہوں کو نہ چھوڑیے. نئے گھر میں شفٹ ہونا ہے تو اس گھر کو نہ چھوڑیں جہاں آپ نے بڑا مبارک گھر تھا اور آپ کو خوشیاں ملی، شادی ہوئی، بچے ہوئے، بہت ساری کامیابیاں ملی. اس گھر سے دور نہ ہو، اس کے ساتھ رہیں. یہ ہو گیا. پھر یہ ہے کہ جیسے پنگا لینا یعنی کسی سے الجھنا. تو جب دوسروں کے سیارے شرف میں ہوں اور ہمارے حبوط میں ہوں یا زوال میں ہوں، تو ہمیں نقصان پہنچتا ہے. ایسی صورت میں ٹکرانے کے لیے، ان پر چڑھ بیٹھنے کے لیے، انہیں گرانے کے لیے وقت ہوتے ہیں، مناسب وقت ہوتے ہیں، وہ ہم آپ کو آگہی دیتے رہیں گے. لیکن اس وقت آپ کو ایسا نہیں کرنا ہے. آپ کو ڈپلومیسی سے کام لینا ہے، خاموشی سے کام کرنا ہے. اس طرح آپ بچے رہیں گے. اور دوسری کیا، بلکہ کوئی پہلے نمبر پر بتانا چاہیے. دیکھیں یہ سیاروں کے حبوط اور زوال اور ان کا گرہن اور ان کا غروب و طلوع ہونا، یہ سب اللہ کے حکم سے ہوتا ہے. ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ماننے والے ہیں. ہم ان ہستیوں کے بھی ماننے والے ہیں جنہوں نے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے. ہم ان ہستی کے بھی ماننے والے ہیں جنہوں نے سورج کو واپس پلٹا لیا. ہمیں ان ہستیوں کا واسطہ دے کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے. زیادہ سے زیادہ دعائیں کریں اور اللہ تعالیٰ سے قربت اختیار کریں. اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے کی کوشش کریں جس طرح آپ اپنے کسی محبوب کو چاہتے ہیں. نمازیں پڑھیں، سجدے میں چلے جائیں، اللہ کی حمد و ثنا کریں. جیسے آپ بڑے بڑے افسران کے آگے نہیں گڑ گڑاتے ہیں مسکرا کے ساتھ، بڑے ادب سے، سر کیا بات ہے آپ کی، یہاں جو کچھ بھی ہوں آپ کے کرم کی وجہ سے ہوں، آپ نے ذرا نوازی کی تو میں یہاں تک پہنچا، آپ نے میرا بڑا ساتھ دیا. میں تو آپ کا احسان بھلا ہی نہیں سکتا. آپ نے اتنے احسانات میرے اوپر کیے ہیں. اگر آپ میرے اس وقت کام نہ آتے تو میں تو غرق ہو چکا ہوتا، مارا جاتا. یہی الفاظ ہوتے ہیں. یہی الفاظ آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ادا کریں. اللہ تعالیٰ کے حضور میں گرے سجدے میں، نماز ختم کر کے 5 دفعہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا الحی القیوم واتوب الیہ 5 دفعہ کہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑائیں، اپنی غلطیوں کی معافی مانگیں، اعتراف کریں اپنے گناہوں کا، اور اس کی مدد مانگیں. اس کی مدد مانگیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اتنی تکلیفیں نہیں پہنچیں گی. اب ایک چیز اور بتا رہی ہوں. آپ کہیں گے بھائی نوزر صاحب، آپ تو چھوٹی چھوٹی چیزوں سے کیا ہر مسئلے کا حل ہو جائے گا؟ تو مسئلے حل ہو جاتے، کیوں نہیں حل ہو جاتے؟ چھوٹی چیزوں کی اہمیت بہت زیادہ ہے. ایک چھوٹی سی بات کی اہمیت، ایک چھوٹے سے لمحے کی غلطی یا کوئی غلط صحیح فیصلہ
कितना हमारी जिंदगी पर असरअंदाज होता है। एक लम्हे का एक फैसला, एक जुमला जो हमें गिरा देता है या चढ़ा देता है। एक चीज की बड़ी अहमियत है, इकाई की अहमियत बहुत ज्यादा है। एक फर्द आपकी जिंदगी में आता है, आपको तबाह कर देता है। एक फर्द आपकी जिंदगी में आता है, वो आपको कहीं से कहीं पहुंचा देता है। तो इकाई से इनकार नहीं है ना, बहुत सारी चीजें नहीं होती। आपने क्या करना है, इसकी नहुसतों से बचने के लिए आप अगर कोई चीज पहनेंगे तो कोई आपने दस्ताने पहन लिए या आपने खोल पहन लिया। आप पहने ब्लू सफायर या फिर गांव मेदक पहने। इसमें क्या है, इनमें एक ही नजर बद से बचाते हैं ये दोनों स्टोन। और आपको ज़ोल की 67, कोई जगह मनहूस है, कोई हॉन्टेड जगह है, कोई नजर बद आपको लगाता है, आप उसके सामने जाएं तो आपको नजर बद नहीं लगेगी, क्योंकि उसकी जो नजर बद वाले की जो नजर की शिद्दत है वो इसमें इसको देखते ही खत्म हो जाती है। इस छोटी सी चीज की वही अहमियत है जो हमने आपसे कहा कि भाई अगर आप एक गोली किसी को मारी जाती है तो उस इतनी सी गोली से खत्म हो जाता है। एक छोटी सी चाबी होती है, उससे खदाने का मुंह खुल जाता है। ठीक है, एक नंबर होता है, हम उस नंबर को डायल करते हैं, हमें बहुत बड़ी शख्सियत से मुलाकात हो जाती है। वो नंबर नहीं डायल कर पाते, नहीं मुलाकात होती। ठीक है, आप एक जर्रा डायमंड का निगल लें, खत्म हो जाएगा, जिगर कट जाएगा। तो छोटी चीजें इतनी ही अहम होती हैं, इनको अहमियत दें और सदकात आप ज्यादा से ज्यादा दें तो आप इंशाल्लाह, मैं बात करें पैसे वालों के, आप बचे रहेंगे। और आप जब मालूम हो जाते हैं कि ये वक्त इतना अच्छा नहीं है तो सरपट नहीं दौड़ें, फैसलों में थोड़ा सा वक्त लगाएं, मशवरे करें लोगों से, तजुर्बेकार लोगों से मशवरे करें। तजुर्बेकार 3 चीजें होनी चाहिए मशवरा जिनसे आप करते हैं। एक तो एक वो तजुर्बेकार हो, दूसरे वो अक्लमंद हो, तीसरी बात वो आपके साथ मुखलिस हो। तजुर्बेकार और अक्लमंद जरूरी नहीं कि आपके साथ मुखलिस हो। तो तजुर्बेकार हो, दूसरे वो अक्लमंद हो, तीसरी बात वो आपके साथ मुखलिस हो। तजुर्बेकार और अक्लमंद जरूरी नहीं कि आपके साथ मुखलिस हो। आप इस तरह के लोगों के पास जाएं, मशवरा करें और फैसले करें। अब हम बात करेंगे उसके अगले जो बर्थ साइन, यानी इस पे तो 90% या 80% असर होगा, लेकिन और बर्थ साइन है जिन पे 70% असर होगा। उसमें स्कॉर्पियो है, एरीज है। तो स्कॉर्पियो वाले और एरीज वालों को करना क्या है, उन्हें भी एहतियात करनी है। ड्राइविंग में एहतियात करनी है, लड़ने झगड़ने में, अपने से ज्यादा जोर आवर से पंगा लेने में एहतियात करनी है। आप ये एहतियात करेंगे, तेजी के साथ रेजिग्नेशन नहीं देना, कहीं पर तेजी के साथ किसी को छोड़ नहीं देना, कोई अहम ऐलान जल्दबाजी में नहीं करना। आप जल्दबाजी से बचेंगे तो आपकी जिंदगी में ठहराव और सुकून बाकी रहेगा। स्कॉर्पियो के लिए गुस्सा बहुत होता है, एरीज में भी गुस्सा बहुत होता है, बहुत गुस्सा होता है। गुस्से को आपने पीना है, गुस्से को बर्दाश्त करना है, क्योंकि गुस्सा फसाद की जड़ है। सारी जो अदालतें खचाखच भरी हुई हैं वो गुस्से की वजह से भरी हुई हैं। वकीलों के मजे, आप गुस्सा तर्क करेंगे तो देखिए अदालतें सुनी हो जाएगी। तो गुस्से पे आपने कंट्रोल करना है और बड़े फैसले जल्दबाजी में नहीं लेने, ड्राइविंग में एहतियात करनी है। उसके बाद अगर कुछ नहस होता है वो थोड़ा बहुत तो वो सुमला के लिए है। सुमला ठंडे दिमाग वाले, मेहनती, मुस्तकिल मिजाज होते हैं। इनमें कुछ ऐसी क्वालिटीज होती हैं कि ये सख्तियों को बड़ी आसानी से सह जाते हैं, महसूस नहीं होता। बड़े कंपोज्ड लोग होते हैं सुमला वाले। तो इनको भी ये करना है कि अपने कारोबारी पार्टनर से, अपने लाइफ पार्टनर से लड़ाई झगड़ा, पुराने मुर्दे उखाड़ना या पुरानी बातों पे उलझना, ताने देना, कोशिश करें कि आप ऐसा ना करें, क्योंकि ये आपके बहुत बड़े सपोर्टर होते हैं। ठीक है, अब जो है जिनके लिए बहुत अच्छा है ये बर्थ साइन, देखिए ये तो होता है उरूज दवाल, कभी किसी के लिए बहुत मुबारक है, किसी के लिए बहुत नहस है। इससे पेशतर के हम ये बताएं किसी के लिए कितना मुबारक है, उनसे एक बात और कहनी है, वो ये है कि जब आपके सैयारे शरफ में हो, जब आपको उरूज हासिल हो, जब आपको बहुत बड़ी सीट मिल जाए, आपने गुरूर और तकब्बुर से दूर रहना है और इस गलत फहमी से भी दूर रहना है कि ये हालात हमेशा रहेंगे। न कोई सीट हमेशा रही, न कोई तख्त सलामत रहा, न कोई महलात का बाकी रहे। ठीक है, ये जहन में रखिए। तो क्या होगा कि हमसे वो गलतियां जो गुरूर तकब्बुर में होती वो नहीं होंगी और ये वक्त बहुत ही बेहतरीन हमारे लिए गुजरेगा। इसमें टॉरस है, जेमिनी है, लिब्रा है और लियो है। इनके लिए बहुत मुबारक वक्त है। इनके बड़े फैसले करने का वक्त आ गया है, इनको उन चीज़ों को हासिल करने का वक्त आ गया है जिसके लिए कोशिश कर रहे थे, आगे बढ़ने का वक्त आ गया है। इमिग्रेशन चाह रहे थे, कहीं ट्रैवल करना चाह रहे थे, किसी का हाथ थामना चाह रहे थे, शादी के लिए आप किसी को पसंद कर चुके हैं, तो इसके लिए आपके लिए बड़ा मुबारक ये वक्त हो, बहुत उरूज मिलेगा। और वो लोग जो छोटे कारोबार कर रहे थे वो कारोबार बढ़ते बढ़ते कहीं से कहीं पहुंच जाएगा। वो मोहब्बत
جو ایک ملاقات میں آپ کے دل میں پیدا ہوئی تھی وہ بڑھتے بڑھتے شادی تک پہنچ جائے گی. ان کے لیے یہ سارا وقت بہت مبارک ہے اور یہ بہت بڑی بڑی کامیابیاں دیکھیں گے. لیکن ہم نے یہی بتایا آپ کو کہ آپ کامیاب ہو یا ناکام ہو آپ نے اللہ تعالیٰ سے جڑے رہنا ہے. ابھی حال ہی میں ہم گئے ہیں قبرستان کا ہم نے وزٹ کیا ہے. شعبان کے مہینے میں آپ کو پتہ ہے کہ لوگ قبروں کی طرف جاتے ہیں. تو ہم نے 2 قبریں ایسی تھی کہ ویسے ہی ذکر کر رہی ہوں. ایک ارب پتی کی قبر تھی اور تھوڑے سے فاصلے پہ ایک ایسے کی قبر تھی جو ایک کمرے کی فلیٹ میں بدحالی میں غربت میں بیوگی میں زندگی گزار رہی تھی. اب آپ یہ سوچیے ارب پتی کبھی بھی زندگی میں جیتے جی ان کے پڑوس میں رہنا پسند نہ کرتا. لیکن دیکھیے نا وقت جب آ جاتا ہے تو وہی بات حضرت علی علیہ السلام کی ایک بات قول میں کوٹ کروں گی کہ آپ نے کہا اپنے بڑے گھروں پر غرور نہ کرو کیونکہ تمہارا جو ہمیشہ کا گھر ہے اس کے سائز تمہارے ایک ہوں گے, یعنی قبروں کا سائز ایک ہوگا. تو دیکھیے غرور ہمیں نہیں کرنا چاہیے اور ہمیں اچھے وقت کا فائدہ اٹھانا بھی چاہیے اور دوسروں کو بھی پہنچانا چاہیے اور ہمارے صدقات اور دینا دلانا بڑھ جانا چاہیے. بڑا سا گھر لیا, شاندار گھر لیا, لوگوں کو کھلائیں پلائیں, صدقہ خیرات کریں, آپ کا ہمیشہ وہ گھر باقی رہے گا. شادی ہوئی مبارک جگہ پہ آپ اس کی وجہ سے صدقات کرتے رہیں. کوئی عہدہ مل گیا بہت بڑا اس کے لیے صدقات کرتے رہیں. آپ نے کوئی عمارت کی بنیاد رکھی, بہت شاندار عمارت آپ بنانے جا رہے ہیں, صدقات دیتے رہیں, گوشت کٹواتے رہیں, بکرا کٹواتے رہیں. روزانہ کرنا آپ کے لیے کوئی دوبھر کام نہیں ہے. بس اگر آپ نے یہ کیا, اللہ تعالیٰ کے سے جڑے رہے, اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بھی کرتے رہے, اس سے پناہ مانگتے رہے شیطان سے, غرور و تکبر سے, تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو گرہن ہے اس کے بعد کے حالات لبرا, لیو, ٹورس اور جمنائی کے لیے بہت ہی اچھے اثرات ہوں گے اور اس کے بعد اگر ہے تو سیجیٹیریس کے لیے بھی اچھے اثرات ہوں گے. باقی ہم آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے ویکلی پوزیشن میں. اسی کے ساتھ نصرت ندوی کو اجازت دیجیے. آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں 0331215694 پر. اللہ نگہبان.